السلام علیکم ویورز، دریل آسانی پہ آپ کو ویلکم ہے۔ کیسے آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے آپ۔ بی ہیپی اینڈ بی کنٹینٹڈ۔ آج کی جو ایپیسوڈ میں لے کے آئی ہوں وہ قبلہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی کتاب رہنمائے اولیاء مع روحانی نکات میں سے لے کے آئی ہوں۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے آداب مرشد، کہ جب آپ بیعت ہو جاتے ہیں، کسی مرشد کا پلہ پکڑ لیتے ہیں، تو کون سے آداب کا آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فیض و برکات حاصل کر سکیں اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی آپ کو قبول کیا جا سکے۔ تو آپ سرکار فرماتے ہیں کہ طریقت تمام کا تمام ادب اور محبت پر مبنی ہے۔ ادب والا ہی سب کچھ لے جاتا ہے۔ جس کے باطن میں ادب ہوتا ہے، اس کے ظاہر میں بھی ادب نظر آ جاتا ہے، کیونکہ جب دل جھک جاتا ہے تو تمام اعضاء بھی خود بخود ہی جھک جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ظاہر میں تو بہت ادب کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے باطن میں ادب نہیں ہوتا۔ جس کے باطن میں ادب پیدا ہو گیا، سمجھ لو کہ اس پر بہت کرم ہو گیا، کیونکہ طریقت کا تعلق زیادہ تر باطن سے ہے۔ ادب جتنا زیادہ ہوگا، سالک اتنا ہی زیادہ فیض حاصل کرے گا، اور جس سالک کی روح میں مرشد کے لیے ادب نہیں، وہ ہرگز منزل کو نہیں پا سکتا۔ یہ سچ ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف مؤدب سالک ہی قبول و منظور ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ جب بھی سالک محسوس کرے کہ اس کے ادب میں کمی آ رہی ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ منزل سے گر رہا ہے، چاہے اس سے اس بات یعنی تنزلی کا علم ہو یا نہ ہو، کیونکہ جب ادب ختم ہو جاتا ہے تو فیض ملنا بھی خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے، اور خاص مقام رکھنے کے باوجود تنزلی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ پھر بھی احتیاط نہ کرے تو اسی مقام پر آ جاتا ہے جہاں سے ابتدا ہوئی تھی۔ قبلہ لسانی سرکار فرماتے ہیں کہ مرشد کی بارگاہ میں حاضری کے آداب کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ کچھ باتیں بظاہر تو چھوٹی چھوٹی معلوم ہوتی ہیں اور سالکین بھی انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن ان کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کی جانب سے سالکین کی رہنمائی کے لیے آداب کے سلسلہ میں چند نکات آپ سرکار نے ارشاد فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آستانِ عالیہ پر حاضری دیں تو نظر پڑتے ہی مرد حضرات با آواز بلند اور خواتین آہستہ آواز میں اللہ کا ذکر شروع کر دیں، اور واپس جاتے ہوئے بھی ایسا ہی کریں، اور اگر ان دونوں اوقات یعنی آمد اور رخصت میں مرشد بیان اور کوئی ضروری گفتگو فرما رہے ہوں یا مراقبہ کی حالت میں ہوں تو با آواز بلند ذکر نہ کریں۔ جب بھی آستانِ عالیہ حاضر ہوں تو فضول گفتگو کی بجائے یا تو کسی خدمت یعنی کام میں مصروف ہو جائیں، یا پھر اپنے آپ کو ذکر الہی اور درود شریف میں مشغول رکھ۔ جب مرشد کی خدمت میں حاضری دیں اور مرشد بیان فرما رہے ہوں تو چاہیے کہ السلام علیکم کہہ کر بیٹھ جائیں، اور جب جانا چاہیں تب بھی ایسی ہی صورتحال ہو تو السلام علیکم کہہ کر چلے جائیں، مصافحہ کرنا ضروری نہیں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ بے نمازی اور ننگے سر والے عقیدت مند مرشد کے دائیں بائیں ہرگز نہ بیٹھیں۔ سر ڈھانپ کر رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مرد سالک کو چاہیے کہ مرشد کے سامنے ننگے سر حاضری نہ دے۔ مرشد کے سامنے نفلی عبادات یعنی نوافل، سنت غیر موقدہ اور تسبیحات وغیرہ نہ کرے۔ اسی طرح اگر مرشد مراقبہ کی حالت میں ہوں تو ان کے سامنے خواہ وہ لیٹے ہوں، ان کے سامنے بیٹھ کر مراقبہ نہ کریں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر مرشد چارپائی پر آرام فرما رہے ہوں تو سرہانے کی طرف آ کر نہیں کھڑے ہوں، بلکہ قدموں کی طرف قدرے دائیں جانب آ کر بیٹھ جائیں۔ پردہ فرما جانے کے بعد بھی اسی نقطہ کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ جب مرشد باتھ روم میں ہوں یا وضو کر رہے ہوں تو اس جگہ پر کھڑے نہ ہوں۔ جب مرشد مراقبہ کی حالت میں ہوں تو نہ ہی ان کے بالکل قریب یعنی بے مقصد بیٹھیں، نہ وہاں گفتگو کریں، اور نہ اتنے قریب کھڑے ہوں کہ سانسوں کی آواز ان تک پہنچے، اور نہ ہی اس وقت بالکل قریب سے گزریں۔
مختصر یہ کہ اگر مرشد حالت مراقبہ میں ہوں تو کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ ان کے مراقبہ میں خلل پڑے۔ جب مرشد سامنے ہوں تو ان کی لگاتار زیارت نہ کریں، یعنی ٹکٹکی باندھ کر مسلسل دیکھتے رہنا اور مرشد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنا آداب مرشد کے منافی ہے۔ اس وقت اگر چارپائی پر بیٹھے ہوں تو پاؤں ہلانا، ناخن کو دانتوں سے کاٹنا، یا زکام ہو تو وہیں بیٹھے بیٹھے ناک سے سوں سوں کرتے رہنا، مسلسل کھانستے رہنا بھی بے ادبی ہے۔ اگر ایسی صورتحال پیش آئے تو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ مرشد کے سامنے کچھ کھانا پینا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ خود ایسا حکم فرما دیں تو جب تک نوالا یعنی کھانے کی چیز منہ میں ہو گفتگو نہ کرے۔ اگر مرشد اپنا بچا ہوا کوئی تبرک کھانے کے لیے عنایت فرمائیں تو دوسری طرف منہ کر کے اسے جلدی ختم کر لیں، کیونکہ بعض اوقات مرید کی یہی ناپسندیدہ حرکات مرشد کی صحبت سے دوری کا سبب بن جاتی ہیں۔ سخی سلطان قبلہ اللہ ثانی سرکار فرماتے ہیں کہ جب مرشد کچھ تناول فرما رہے ہوں کھانا پینا تو ان کے سامنے بھی نہ بیٹھے رہیں، لیکن اگر وہ خود حکم فرما دیں تو حکم کو ادب پر فوقیت دیں۔ مرشد کی خدمت میں بے مقصد زیادہ دیر نہ بیٹھیں، بلکہ اپنا مقصد جلد بیان کر کے اجازت طلب کر لیں تاکہ دوسروں کو بھی قریب جانے اور بات کرنے کا موقع مل سکے۔ مرشد کی آواز سے اپنی آواز کو نیچا یعنی دھیما رکھیں۔ مرشد کے سامنے ایسی گفتگو نہ کریں جس سے طبیعت میں بیزاری یا جلالت پیدا ہو جائے، بلکہ کرم و عطا کی بات کریں۔ مرشد کے سامنے دوسروں سے مصروفی گفتگو نہ رہیں، بلکہ دوسروں کی طرف متوجہ بھی نہ ہوں۔ مرشد کے سامنے کسی دوسرے سے بہت زیادہ دلی لگاؤ یعنی محبت و رفتگی کا اظہار بھی نہ کریں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ مرشد خانہ پر اور مرشد کے سامنے بھی کسی سے بھی نفرت و غصہ کا اظہار نہ کریں، حتیٰ کہ اگر بچہ بھی کوئی غلطی کر دے تو بھی شفقت و محبت سے ہی پیش آئیں یا اسے وہاں سے اٹھا کر لے جائیں۔ ایک مرتبہ آستانہ عالیہ پر ایک سالک نے دوسرے پر غلطی سے تنقید کی۔ اس کا غصے سے تنقید کرنا خلاف ادب اور گستاخی سمجھا گیا، جس کی وجہ سے روحانی کمی کر دی گئی۔ ایک مرتبہ فرمان ہوا کہ اس آستانہ کے ادب کا تقاضا ہے کہ کسی سے بھی سخت لہجے میں نہ بولے اور کسی کو نہ ڈانٹے، خواہ وہ ان کا اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، خاص طور پر مرشد کے سامنے۔ ایک مرتبہ آستانہ عالیہ پر 2 سال کے ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ جب معاملہ پیش ہوا تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ قصور کس کا تھا یا غلطی کس نے کی تھی، یہ بات بعد میں دیکھی جاتی ہے، بلکہ یہ بات نوٹس میں آئی کہ مرشد کے سامنے غصے کا اظہار یعنی بلند آواز سے پہلے کس نے کیا۔ اس بات کو بے ادبی سمجھا گیا اور عطائیں ختم کر دی گئیں۔ مرشد کے خلوت خانہ کی جانب کسی بھی نظر سے تانک جانک درست نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے ان کے خلوت خانہ میں داخل ہو گئے۔ اگر مرشد کوئی چیز اٹھا کر لا رہے ہوں تو آگے بڑھ کر وہ چیز لے لینی چاہیے، حتیٰ کہ چھڑی بھی اٹھائی ہو تو یہ بھی مریدوں کا کام ہے کہ وہ ساتھ لے کر چلے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے پیر اور پیر خانہ کی طرف ہرگز پاؤں نہ کریں، خواہ کہیں بھی ہوں، اور شیخ کی طرف پیٹھ بھی نہ کریں۔ مرشد کی خدمت میں آ کر ان کے قول و فعل کو تنقیدی نظر سے نہ دیکھیں۔ جو ٹوہ میں لگا رہے گا وہ مرید نہیں جاسوس ہے۔ مرشد کے قول و فعل پر علماء اکرام سے حجت لینا بھی بے ادبی اور مرید کی بدبختی ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ بغیر اجازت مرشد کے حجرہ مبارک میں داخل نہ ہوں، اگرچہ وہ تنہا ہی کیوں نہ ہوں، اجازت لے کر اندر جائیں۔ طریقہ اجازت یہ ہے کہ دروازہ زور زور سے نہ کھٹکھٹائیں، بلکہ باہر کھڑے ہو کر ہی ذرا بلند آواز سے اندر آنے کی اجازت طلب کریں۔ اگر وہ اجازت فرما دیں تو اندر جائیں، ورنہ واپس چلے جائیں۔ ہرگز دروازے یا جالیوں سے منہ لگا کر کھڑے نہ ہوں، بلکہ اجازت بھی ایک طرف کھڑے ہو کر طلب کریں۔ مرشد کو دباتے ہوئے یا کسی بھی قسم کی خدمت کرتے ہوئے چاہیے کہ کسی مسئلہ کے لیے بار بار عرض نہ کریں، اور نہ ہی بار بار جسم کے کسی بھی حصے، سر مبارک، دست مبارک، پاؤں مبارک کو چومیں۔ ایسا کرنے سے کئی مریدین اپنے مقامات سے گر گئے یعنی تنزلی ہو گئی۔ جب مرشد نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کے دائیں بائیں یا بالکل عقب میں یعنی پیچھے اس طرح نہ کھڑے ہوں کہ ان کے جسم سے جسم ٹکرائے، یعنی آپ کا جسم ان کے جسم سے مس ہو۔
باجماعت نماز پڑھتے ہوئے اگر مرشد بائیں جانب موجود ہوں تو امام کو چاہیے کہ معمول کے مطابق دائیں جانب منہ کر کے دعا نہ مانگے، بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مرشد کی جانب منہ کر کے دعا کرائے، ورنہ بے ادبی تصور کی جائے گی۔ اگر مرشد کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں تو اپنی نماز کو مرشد کی نماز سے طویل نہ کریں اور صرف فرض و سنت موقتہ اور واجب ادا کریں اور اپنی بقیہ نماز ایک طرف جا کر ادا کریں۔ قبلہ لسانی سرکار فرماتے ہیں کہ مرشد کو کسی بھی مسئلہ یا کام کے لیے بار بار یعنی لگاتار عرض نہ کریں۔ مرشد سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب کریں، حتیٰ کہ آستانہ کی زمین کا بھی یہ سوچ کر ادب کریں کہ یہاں ہمارے آقا کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں، کیونکہ روحانی طور پر بزرگان دین کی تشریف آوری کی وجہ سے وہ زمین بھی مقدس ہو جاتی ہے۔ کئی بزرگان دین اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آستانہ عالیہ کو اپنا دربار فرمایا، اس لیے اس آستانہ کے ادب کا تقاضا ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر کوئی محفل بھی نہ ہو اور اس آستانہ میں ذکر کرتے ہوئے داخل ہوں اور ذکر کرتے ہوئے ہی یہاں سے رخصت ہوں۔ اگر کوئی آستانہ عالیہ پر آئے اور مرشد سے نہ مل سکے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اتنی دور سے آئے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ فائدہ اور اجر تو اسی وقت ملنا شروع ہو جاتا ہے جب مرید زیارت شیخ کے ارادہ سے گھر سے نکلتا ہے۔ یاران طریقت کو چاہیے کہ مرشد کے سامنے ہی نہیں، آپس میں گفتگو کے وقت بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر کوئی علیحدہ میں اپنا مسئلہ عرض کر رہا ہو اپنے مرشد سے تو اس وقت بھی بلا ضرورت قریب نہ جائیں، بلا مقصد مرشد کے پیچھے پیچھے نہ پھریں۔ بعض اوقات لوگ درویش سے اپنی نافرمان اور بدکار اولاد کے لیے دعا کراتے وقت کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ہی بچہ یا بچی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ ایسے لوگ بجائے فائدہ کے نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی محفل میں اپنے شیخ کے علاوہ دوسرے پیر صاحبان بھی موجود ہوں تو مرید صادق کو چاہیے کہ اپنی مکمل توجہ اپنے پیر کی طرف ہی رکھے، لیکن احترام سب کا کرے۔ مرشد کی ذاتی استعمال کی چیزیں، جائے نماز، سجادہ یعنی جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اور بستر ہرگز استعمال نہ کرے، لیکن اگر وہ خود حکم فرما دیں تو ادب کا تقاضا ہے کہ پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر چوما جائے اور پھر استعمال کرے، ورنہ روحانی یا جسمانی نقصانات سے دوچار ہوگا۔ ایک مرید نے غلطی سے اپنے مرشد کا جوتا پہن لیا، بعد ازاں اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ اس کے مرشد کا جوتا تو نہیں۔ اس کے ذہن میں 2-3 مرتبہ یہ خیال آیا، لیکن اس نے لاپرواہی کی اور یہ سوچ کر اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جوتا بہت سے لوگوں کی جوتیوں کے درمیان ہی رکھا ہوا تھا۔ لیکن اس کو بہت تکلیف شروع ہو گئی، حتیٰ کہ اس کے پیشاب میں بھی خون کے قطرے آنے لگے۔ کئی مرتبہ اس کے لیے دعائیں کی گئیں لیکن آرام نہ آیا۔ آخرکار شیخ نے اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اشارہ ہوا اس نے تمہارا جوتا پہن لیا، ہم نے باطنی طور پر اس کو آگاہ بھی کیا، یعنی اس کے دل میں خیال ڈالا، لیکن اس نے لاپرواہی کی۔ اب اس کا علاج یہ ہے کہ کفارہ کے طور پر یہ انہی جوتیوں کو اپنے جسم پر پھیرے۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا اور شفا پائی۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ تمام آداب احسن طریقہ سے بجا لائے، لیکن اگر مرید بعض آداب کو بجا لانے میں اپنے آپ کو معذور پائے اور کوشش کرنے کے باوجود اس سے عہد و برا نہ ہو سکے تو معاف ہے۔ جی تو ویورز، اب جو ڈیٹیلنگ میں بتانے جا رہی ہوں وہ ہے روحانی منازل، یعنی فنا فی شیخ، فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فنا فی اللہ۔ جی ویورز، تو سخی سلطان سخی لجپال قبلہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار فرماتے ہیں فنا فی شیخ کے حوالے سے کہ جب مرید صحیح عقیدت و محبت کے ساتھ مرشد کے احکامات پر عمل پیرا رہے، مرشد سے محبت میں اضافہ ہوتا رہے اور سالک مرشد کے ہی دھیان میں رہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مرید کی بات مرشد کی بات ہوتی ہے
اور مرشد کی جانب سے بتا دیا جاتا ہے کہ فناف شیخ مکمل ہوئی۔ بہت کم سالکین ایسے ہوتے ہیں جو اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ راہ سلوک کی پہلی منزل عشق و محبت کے ساتھ مرشد کی ذات میں فنا ہونا ہے۔ سالک کا پیر و مرشد کے لیے دل و جان سے فدا ہونا فناف شیخ کہلاتا ہے۔ جب مرید صادق اطاعت و محبت کے ذریعے مرشد کا منظور نظر ہو جاتا ہے تو اس میں مرشد کی ذات و صفات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے ہر وقت مرشد کی نگاہ کرم اور دستگیری حاصل رہتی ہے۔ فناف شیخ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب سالک شیخ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حقیر جانے اور اپنی مرضی اور خواہشات کو بالکل ختم کر دے، مرشد کے قول و فعل کی اس قدر پیروی کرے کہ مکمل طور پر ان کے رنگ میں ہی رنگ جائے اور صرف وہی ذات باقی رہ جائے۔ شیخ کے تصور اور محبت میں ایسی فنائیت حاصل کر لے کہ ہر شے میں مرشد و محبوب کا جلوہ ہی نظر آئے۔ جب سالک شیخ سے ایسی محبت کرتا ہے تب ہی کمال کو پہنچتا ہے، پھر وہ طالب سے مطلوب اور محب سے محبوب بن جاتا ہے اور اسے شیخ کی ذات میں فنائیت حاصل ہو جاتی ہے۔ فناف شیخ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک شیخ یہ نہ کہہ دے کہ میں تو ہے۔ بعض سالکین کو جب بیعت کے بعد مقام فناف شیخ میں شیخ سے محبت اور قربت کے خواب نظر آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں مقام فناف شیخ حاصل ہو گیا، حالانکہ ابھی تو شیخ سے محبت و اطاعت کی بنا پر انہیں مقام فناف شیخ کا صرف فیض مل رہا ہوتا ہے، مکمل مقام فناف شیخ حاصل نہیں ہوا ہوتا۔ جن سالکین کو صحیح اور مکمل طور پر مقام فناف شیخ حاصل ہو جائے، ان کی تربیت کا 80% کام اس مقام میں ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ سرکار نے اس سوال کا جواب کہ کیا ہر سالک راہ سلوک کا 80% راستہ مقام فناف شیخ میں ہی طے کر لیتا ہے، اس کا جواب کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ بہت کم سالکین ایسے ہوتے ہیں جن کا 80% راستہ مقام فناف شیخ میں ہی طے ہو جائے اور جنہیں صحیح مقام فناف شیخ حاصل ہو جائے۔ تمام سالکین کو ایک جیسا مقام فناف شیخ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ سالک کی شیخ میں فنائیت اس کی اپنی شیخ سے محبت اور قربت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ جس سالک کو شیخ سے جتنی اور جیسی محبت اور قربت حاصل ہوتی ہے، اس کی شیخ کی ذات میں فنائیت بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ بعض سالکین اس مقام پر بڑی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جلد از جلد اگلے مقام یعنی مقام فناف رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے کے لیے خواہش یا اصرار کرتے ہیں۔ شیخ بھی ایسے سالک کو زبردستی اس مقام پر نہیں روکے رکھتا، بلکہ جلد ہی تھوڑی بہت ہی یہ منزل یعنی جو منزل فناف شیخ ہے اس کو طے کروا کر اگلی منزل میں پہنچا دیتا ہے۔ حالانکہ سالک کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ راہ سلوک کا زیادہ سے زیادہ راستہ مقام فناف شیخ میں ہی طے کر لے، کیونکہ یہاں آسانیاں زیادہ ہیں۔ اس مقام پر اگر کوئی مسئلہ یا رکاوٹ ہو یا پھر کسی گناہ، غلطی یا بدعقیدگی اور ادب میں کمی رہ جانے کی وجہ سے روحانی ترقی رک جائے تو سالک ظاہری طور پر شیخ سے عرض کر کے بھی مسئلہ حل کروا سکتا ہے اور معافی بھی جلد ہو جاتی ہے۔ لیکن بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ادب اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہاں اگر ذرا سی بھی بے ادبی، غلطی، گستاخی یا ادب میں کمی ہو جائے تو مسئلہ حل ہونے میں مہینوں اور سالوں بھی لگ سکتے ہیں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ اس لیے سالک کو چاہیے کہ اس مقام پر کبھی جلدی نہ کرے اور صحیح اور مکمل طور پر مقام فناف شیخ حاصل کر لے۔ اگر ایسا ہوا تو شیخ اس سالک کی تقریباً 80% تربیت تو منزل فناف شیخ میں ہی مکمل کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ فناف رسول کیا ہے۔ میرے آقا سخی سلطان سخی لجپال قبلہ لسانی سرکار فرماتے ہیں
کہ مقام فناف شیخ کے بعد مقام فناف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سالک اگر مقام فناف رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا فناف اللہ کی منزل میں ہو، پھر بھی اس کی اپنے شیخ سے عقیدت، محبت اور ادب ضروری ہے، اور اس وجہ سے اسے ان مقامات پر بھی ترقی دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان مند کو پسند فرماتے ہیں۔ فناف اللہ کے حوالے سے آپ سرکار فرماتے ہیں کہ مقام فناف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فناف اللہ کی منزل ہے۔ اللہ کی زیارت اور تجلی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ہر سالک کو اس کے ظرف کے مطابق تجلی ہوتی ہے۔ جس طرح ہر سالک کو صحیح اور مکمل مقام فناف شیخ اور مقام فناف رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح ہر سالک کو اللہ کی ذات میں بھی صحیح فنائیت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کا فیض یعنی جو ذاتی فیض ہونا اور بات ہے، قربت اور فنائیت ہونا اور بات ہے۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر آؤں گی، اور میں نے آستانہ عالیہ کا ایڈریس، فون نمبرز بھی ڈال دیے ہیں، اور ایوری سنڈے جو محفل پاک لائیو ہوتی ہے اور جس کی صدارت ماشاءاللہ صاحبزادہ شبیر احمد صدیقی صاحب فرما رہے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت بیان ہوتے ہیں، اور اس کو دیکھنا مت بھولیے گا، لائیو ضرور دیکھیں، اس میں شامل ہو، اور انشاءاللہ ویسے ہی فیض و کرم اور حلاوت، اور انشاءاللہ وہ آپ کو گھر بیٹھے بھی نصیب ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔